تشریف فرما باوقار معزز علماء کرام، حفاظ کرام، قرائے اعظام، طالبان علوم نبویہ و دیگر عاشقان رسول خیر الانام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء مع من أحب، صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والذاكرين والصابرين، والحمد لله رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين۔ ترانے نبی کی ولادت کے گاہو، لگے آگ نجدی کے سینے میں، نبی کا عشق مقدم ہے آدمی کے لیے، چراغ جیسے ضروری ہے روشنی کے لیے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، اور ذکر ان کا کیجئے صبح و شام، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے، حشر تک ڈھالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان محترم، آج کا یہ میلاد النبی کا عظیم الشان پروگرام، جس کی تاریخ فقیر قادری نے آج سے 1.5 مہینہ پہلے دی تھی، اور اس کے بعد یہ پروگرام کسی وجہ سے کینسل ہوا تھا، لیکن پھر دوبارہ مجھ کو بتایا گیا کہ یہ تاریخ ہے، اور میں وعدے کے مطابق حاضر آیا۔ حالانکہ 18 اگست سے لے کر آج تک ہر رات میرا بیان ہو رہا ہے، رائے پور کی سرزمین پر، اجین ایم مدھیہ پردیش کی سرزمین پر، دھارابی، کرلا، ممبرا، میرا روڈ، بھائندر، دہیسر، کراڑ، مہا بلیشور، کھڑے گام، پونے۔ کل پھر مجھ کو وسائی سے پروگرام کر کے پونے کے لیے جانا ہے، دروس محمدی میں شرکت کرنے کے لیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری یہ جو علماء کرام میں نام سے واقف نہیں، اور ہمارے بڑے خاص عزیز القدر برادر محترم حضرت حافظ و قاری ندیم سرور صاحب قبلہ، جن سے میرا ایک بڑا گہرا دلی تعلق ہے، اور ہمارے دارالعلوم امام احمد رضا کے بانی حضرت حافظ و قاری رفیق عالم صاحب قبلہ، اور جس مسجد میں میں امامت کرتا تھا تو مجھ چھوٹے گناہگار بندے کے مسلح پر ہمارے راجستھان کے ایک اچھے عالم ناشر فکر رضا حضرت علامہ و مولانا
शौकत अली फैज़ानी साहब किबला व दिगर, मैं क्या बोलता हूँ और मेरी फिक्र क्या रहती है यहाँ के लोगों से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं यहाँ शायद 150 से ज़्यादा तकरीरें कर चुका हूँ। आज भी वही एक कड़ी है और तालिबान उलूम नबविया का मजमा है, तो कुछ इल्मी गुफ्तगू इंशाअल्लाह उलमा की मौजूदगी में करने की सआदत हासिल करूँगा। आदत के मुताबिक हुजूर की आमद और रसूल बरकत के लिए नाते पाक के 2-3 शेर पेश करता हूँ। अगर आप हज़रात सुनना चाहते हैं बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअबनिल जूद वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल जीलानी अजमईन। हालांकि हमारे अजीज जनाब अब्दुल हकीम साहब किबला अशरफी बहुत अच्छी नातें पढ़ते हैं और पूरे हर जगह मशहूर भी हैं, लेकिन किल्लत वक्त और एक एक्सीडेंट के अंदर दोनों पैरों के अंदर जो टखनों में चोट आई, जिसकी बुनियाद पे यहाँ रोड वगैरह बिठाई गई है, तो एहतियातन मैंने इनसे कहा था कि आप 1-2 नात पढ़ें। कुछ कलाम उन्होंने आला हज़रत का पेश किया, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका रहेगा तो वो और आपको सुनाएंगे। अब आइए मैं अपने अंदाज में कुछ अशार पेश कर देता हूँ, सुनेंगे आप? वो पूरी हसरते दीदार जन्नत करके आए हैं, वो पूरी हसरते दीदार जन्नत करके आए हैं, मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए हैं, मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए हैं, तड़पते हैं मचलते हैं सभी हिजरे मदीना में, तड़पते हैं मचलते हैं सभी हिजरे मदीना में, कौन? मदीने पाक से जो लोग हिजरत करके आए हैं, मदीने पाक से जो लोग हिजरत करके आए हैं। और अकीदे का एक शेर देखिएगा, नजर को फेर लेंगे मुस्तफा उनसे क़यामत में, नजर को फेर लेंगे मुस्तफा उनसे क़यामत में, जो सुल्ह कुल्ली से दुनिया में संगत करके आए हैं, जो सुल्ह कुल्ली से दुनिया में संगत करके आए हैं, फिलिस्तीन के सभी परवाने शम्अ बैत अक़दस पर, फिलिस्तीन के सभी परवाने शम्अ बैत अक़दस पर, खुदा के नाम पे मरने की चाहत कर
اور یہ شعر بالخصوص توجہ کے ساتھ، اے خواجہ ہند کے وادی نہ لوٹانا ہمیں خالی، اے خواجہ ہند کے وادی نہ لوٹانا ہمیں خالی، کیوں؟ تیرے دربار میں ہم لوگ ہمت کر کے آئے، تیرے دربار میں ہم لوگ ہمت کر کے آئے، تیرے دربار میں ہم لوگ ہمت کر کے آئے ہیں۔ اور یہ شعر توجہ کے ساتھ، وہ کیا جانے کہ عظمت بز میں سرکار مدینہ کی، وہ کیا جانے کہ عظمت بز میں سرکار مدینہ کی، جو سوشل میڈیا پر اپنی شہرت کر کے آئے، جو سوشل میڈیا پہ اپنی شہرت کر کے آئے ہیں۔ اور یہ مقطع بڑا خاص ہے، توجہ کے ساتھ میں آپ نے وہ سنا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دوسرے حج پہ تشریف لے گئے تھے، کئی بار میں نے بیان کیا 1324 کے اندر، تو اعلیٰ حضرت نے حضور کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا تھا کہ آقا اجمیر شریف میں، بریلی میں، بمبئی میں تو آپ نے خواب میں غلام کو زیارت کروائی ہے، غلام آج جاگتے ہوئے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے وہ نعت بھی لکھی تھی، وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں، تیرے دن کے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا رضا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیسی جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، کوئی تو پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ پہلے دن اعلیٰ حضرت کو زیارت نہیں ہوئی، دوسرے دن اعلیٰ حضرت آئے، پھر آپ نے یہی کلام پڑھا، میرے آقا نے زیارت کروائی، جاگتے ہوئے اعلیٰ حضرت کو آقا نے زیارت کروائی۔ ابھی یہ شعر کیا تھا، شاعر کہتا مقطع میں دیکھیے، فقط ایک شعر کے باعث حسد در پات آقا میں، شہیدی کی زیارت اعلیٰ حضرت کر کے آئے ہیں، شہیدی کی زیارت اعلیٰ حضرت کر کے آئے ہیں۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میلاد مصطفیٰ، اب تھوڑی سی گفتگو، زیادہ لمبی چھوڑی نہیں ہوگی۔ میلاد جس کا مفہوم علماء کرام بار بار بیان کرتے ہیں، میلاد یعنی ولادت، پیدا ہونا، دنیا میں آنا۔ ہر ایک آدمی کی میلاد ہوتی ہے، چاہے وہ نبی ہو، صحابی ہو، ولی ہو، تابعی ہو، عام آدمی ہو، لیکن فرق یہ ہے کہ میلاد کا معنی نہ سمجھنے والے نبی کی میلاد پر اعتراض کرتے ہیں۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ کوئی پیدا ہو تو اس کا ذکر کرنا، یعنی اگر آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور آپ نے کہا کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، یہ بھی میلاد ہے، کیونکہ آپ نے آنے کے بارے میں بتایا۔ اور کوئی جب گھر میں اللہ کی نعمت بچی یا بچے کی صورت میں شکل میں آتی ہے
تو کوئی غمزدہ ہو کر نہیں خبر دیتا ہے بلکہ وہ خوش ہو کر خبر دیتا ہے کہ اللہ نے میرے گھر میں اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں اولاد عطا فرمائی. تو جب خوشی کے ساتھ میں کوئی خبر دی جائے وہی میلاد ہے. فرق اتنا ہے کہ ہر آدمی کی میلاد، ہر بچے کی پیدائش کی خوشی، ہر بچی کے آمد کی خوشی اور جشن یہ گھر والے اور خاندان والے کرتے ہیں، اور تاجدار کون و مکان کی آمد کا ذکر پوری کائنات کرتی ہے. اور کیسے کرتی ہے تو پتہ نہیں کتنی بار میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے. قرآن مجید کے اندر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ولادت کا ذکر 23ویں پارے میں موجود ہے، پڑھیے آپ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ولادت کا مکمل ذکر 20ویں پارے میں موجود ہے، آپ پڑھیے. حضرت عیسیٰ کی بشارت 26ویں پارے میں موجود ہے، آپ پڑھیے. اللہ نے جو میلاد پڑھا عہد میثاق والا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ سب سے پہلی جو میلاد ہے وہ پڑھنے والا پروردگار اور سننے والے انبیاء کرام. یہ میلاد آپ قرآن میں دیکھیے. حضرت یحییٰ کا میلاد قرآن میں موجود ہے، آپ پڑھیے. سورہ مریم میں حضرت یحییٰ کا میلاد ہے. اللہ نے اپنے انبیاء کرام کا ذکر اور ان کی ولادت کا ذکر قرآن مجید میں کر کے ہم کو یہ پیغام دیا اور یہ بتایا، اور قیامت تک آنے والے عاشقان مصطفیٰ کو یہ بتایا کہ نبی کا میلاد پڑھنا، جھنڈا لہرانا، جلوس نکالنا، علماء کی قیادت میں چلنا، نبی کے نام کا نعرہ لگانا، لائٹوں سے گھر کو سجانا، قمقموں سے آبادیوں کو روشن کرنا، میلاد مصطفیٰ رکھنا، تعریف مصطفیٰ کرنا، توصیف مصطفیٰ کرنا، عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنا، اختیارات مصطفیٰ کو بیان کرنا، امتیازات مصطفیٰ کو بیان کرنا، نبی کی خاتم الانبیاء ہونے کو بیان کرنا، نبی کے رحمت للعالمین ہونے کو بیان کرنا، نبی کے طٰہٰ یاسین ہونے کو بیان کرنا، نبی کے شفیع المذنبین ہونے کو بیان کرنا، نبی کے صاحب القرآن ہونے کو بیان کرنا، نبی کے صاحب العلم ہونے کو بیان کرنا، نبی کے صاحب القلم ہونے کو بیان کرنا، نبی کے صاحب المعراج ہونے کو بیان کرنا، نبی کے صاحب البراق ہونے کو بیان کرنا، نبی کے آخری نبی ہونے کا بیان کرنا، نبی کی عظمت کا خطبہ پڑھنا. توجہ، نبی کی عظمت کا خطبہ پڑھنا. اللہ نے آیات کریمہ سے ہم کو یہ پیغام دیا اور قیامت تک آنے والے عاشقان رسول کو یہ بتایا کہ نبی کا میلاد پڑھنا یہ شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ اللہ کی سنت مبارکہ. نبی کا میلاد اگر وقت ہوتا اور طالبان علوم نبویہ کہ پڑھائی کا نہ ہوتا معاملہ تو میں سب آیتیں پیش کرتا، لیکن صرف اوپر 2-4 دلیلیں اور کچھ حضور کی محبت کے واقعات میں پیش کرتا ہوں. آپ توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. میلاد، حضور کی آمد، اور حضور کی آمد کے بعد حضور کی زندگی کے 3 حصے کیے جائیں. زندگی کے 63 سالہ زندگی میرے آقا کی، جن میں 2 ٹکڑے زندگی پاک کے مکہ المکرمہ میں گزرے اور 1 ٹکڑا زندگی پاک کا مدینہ المنورہ میں گزرا. مکہ پاک میں جو حضور کی زندگی کا پہلا جو حصہ ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے کا جو 40 سال کے قریب تھا. دوسرا حصہ جو مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد سے لے کر ہجرت سے پہلے کا جو 13 سال کا ہے، اور مدینہ پاک میں 10 سال کا جو عرصہ میرے آقا کا گزرا. آپ جب اس مکی اور مدنی زندگی کو قبل اعلان نبوت اور بعد اعلان نبوت کا جب آپ جائزہ لیں گے، آپ پڑھیں گے، ریڈنگ مطالعہ کریں گے تو آپ اس بات پر فخر محسوس کریں گے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا کہ انبیاء جن کے امتی بننے کی دعائیں کیا کرتے تھے. میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، حضور دیوار کے پیچھے کھڑے ہیں، تشریف فرما ہیں.
صحابی نے اعلان کیا اور آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، چنا ہوا، اللہ کا چنا ہوا۔ اللہ نے آدم کو نوح اللہ بنا، نجی اللہ بنایا، نجات دینے والا۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا۔ اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ اور عیسیٰ کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ بنایا۔ جب صحابہ یہ گفتگو کرنے لگے تو میرے آقا تشریف لائے اور مسکرا کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں جو تم بات کر رہے تھے کہ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، حق ہے۔ اللہ نے نوح کو نجی اللہ بنایا، حق ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حق ہے۔ اللہ نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، حق ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حق ہے۔ اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ کلمۃ اللہ بنایا، حق ہے۔ اور پھر بخاری میں میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ نے تم نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے نوح کو یہ بنایا، آدم کو یہ بنایا، فلاں کو یہ بنایا، نبی کو یہ بنایا، پیغمبر کو یہ بنایا، رسول کو یہ بنایا، نبوت دی، حکمت دی، رسالت دی، پیغمبریت دی، تخت دیا، تاج دیا، راج دیا، حکومت۔ یہ بھی تو کہو کہ اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا اور اللہ نے مجھ کو حبیب اللہ بنایا، حبیب اللہ۔ اور معلوم ہے حبیب اور کلیم کا فرق؟ کلیم کہتے ہیں کلام کرنے والے کو، اور حبیب وہ ہوتا ہے جو رب کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی یہ وہ رسول ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ایک نبی کا زمانہ، پھر دوسرے نبی کا زمانہ، پھر آنے والے انبیاء کا زمانہ۔ ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں اپنے پہلے والے نبی کی چمک کو لے کر چمکتے رہے، لیکن جب میرے آقا تشریف لائے تو عرب میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ عرب میں ماں کے ساتھ میں ظلم کیا جاتا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد ماں کو گدی پہ بٹھا کر منہ کالا کر کے مکے میں گھمایا جاتا تھا۔ عرب کا یہ رواج تھا کہ ماں باپ کا جب انتقال ہوتا تھا تو باپ کا جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ اپنی ہی ماں سے شادی کر کے زنا کیا کرتا تھا۔ عرب کا یہ رواج تھا کہ بچیاں پیدا ہوتی تھی تو زمین میں دفنایا جاتا تھا، اور بچے پیدا ہوتے تھے تو خوشخبری سنائی جاتی تھی۔ شراب عام تھی، جوا عام تھا، ظلم عام تھا، بربریت عام تھی، فحش گوئی عام تھی، حرام کاری عام تھی، زناکاری عام تھی۔ چھوٹوں پر شفقت نہیں کی جاتی تھی، بڑوں کی تعظیم نہیں کی جاتی تھی۔ ایسے وقت میں اس اندھیرے دور کے اندر میرے آقا تشریف لائے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور جب میرے آقا تشریف لائے تو کیا ہوا؟ حضور کا اخلاق دیکھے، میں بہت اوپر کی بات کر رہا ہوں، بہت شارٹ میں، ورنہ بہت تفصیل میں جاؤں گا تو لمبا وقت ہو جائے گا۔ حضور کا اخلاق دیکھے، حضور کا کردار دیکھے، حضور کی رفتار دیکھے، حضور کی مہکار دیکھے، حضور کی عظمت دیکھیں، ازدواجی زندگی دیکھیں، تبلیغی زندگی دیکھیں، صحابہ کرام کے درمیان کی زندگی دیکھیں، کفار قریش کے درمیان کی زندگی دیکھیں، شیب بنی ابی طالب کی زندگی دیکھیں، حلیمہ کے گھر کی زندگی دیکھیں، سویبہ کے دودھ پیتے وقت کی زندگی دیکھیں، آمنہ کی گود میں آنے کے وقت کی میرے آقا کی زندگی کو دیکھیں، مدینے میں جانے والی زندگی کو دیکھیں، فاتح مکہ بن کر مکے میں آنے والی زندگی کو دیکھیں، طائف میں جو ظلم و بربریت کا شکار کیا گیا اس زندگی کو دیکھیں۔ تو اسے دیکھ کر میں نہیں کہتا، یورپ کا ایک بہت بڑا دانشور ہے، وہ پوری دنیا کے اکثر ممالک میں گھومتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں کن کو افضل کہوں، کون افضل ہے۔ 500 آدمیوں کی سوچی تیار کرتا ہے، 500 آدمیوں کی فہرست اور لسٹ تیار کرتا ہے کہ میں کس کو افضل کہوں نہ کہوں۔ وہ یورپ بھی گیا، وہ کیریبین بھی گیا، وہ عربین ممالک میں بھی گیا، وہ سوئٹزرلینڈ بھی گیا، وہ ہندوستان کے علاقوں میں بھی آیا، بر صغیر ایشیا کے 55 دیشوں میں گھومتا رہا، لائبریریاں چھانتا رہا، ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے عربی کو انگلش میں پڑھتا رہا، اور پڑھنے کے بعد میں وہ امریکہ کے اندر ایک انٹرویو کے اندر کہتا ہے، میں نے پوری زندگی کا مطالعہ کیا، میں نے آدم کی زندگی کا بھی مطالعہ کیا، میں نے ہر ایک کی زندگی کو پڑھا، میں نے سکھ کو بھی پڑھا، میں نے جین کو بھی پڑھا، میں نے بودھ کو بھی پڑھا، میں نے غیر مسلم کو بھی پڑھا، میں نے یہودی کو بھی پڑھا، میں نے مجوسی کو بھی پڑھا، میں نے آگ کے پجاریوں کو بھی پڑھا، میں نے عیسائیوں کو بھی پڑھا۔ اب میں کہوں یا حضرت قاری غلام اشرف کہے یا مولانا شوکت کہے یا قاری ندیم صاحب قبلہ کہے یا حضرت رفیق صاحب کہے تو کوئی یہی
तो कहेगा अरे नबी का खाते हैं इसलिए नबी का नाम लेते हैं, इसलिए कि जमाने का ये रिवाज है कि उन्हीं का गीत गाना है जिनके नाम का खाना है। लेकिन यहाँ पर कहने वाला मुसलमान नहीं है, यहाँ पर कहने वाला आशिक नहीं है, यहाँ पर कहने वाला बरेलवी नहीं है जिसके नाम से लोगों को ज्यादा चिढ़ होती है आज के जमाने में। अरे यहाँ कहने वाला एक अंग्रेज है जो उर्दू जानता भी नहीं है, जो अरबी पढ़ना भी नहीं जानता। जब वो 500 आदमियों की फहरिस्त को तैयार करता है तो आप देखेंगे कि वो इंटरव्यू जाकर कहता है कि मैंने 1 नंबर पर जिस जात को रखा है वो मुसलमानों के आका खातमुल अंबिया मदीने वाले ताजदार को रखा। अब उसे पूछा गया, तवज्जो, अब उसे पूछा गया कि तू तो बहुत बड़ा दानिश्वर है, यहूदी आलिम को रख देता, ईसाई आलिम को रख देता, मजूसी आलिम को रख देता, अपने मजहब के मानने वालों को रख देता, ये नबी को तूने कैसे अफजल कहा? तो अब देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजमत को आप चंद मिनटों में मुलाहिजा कीजिए। वो इंटरव्यू के अंदर इंग्लिश में कहता है, जिसका मफहूम मैं उर्दू में पेश करता हूँ। वो कहता है कि मैंने हर एक को पढ़ा, हर एक की जिंदगी को देखा, हर एक की सुबह को देखा, हर एक की शान को देखा, हर एक के खान पान को देखा, हर एक के रस्म रिवाज को देखा, और देखने के बाद में मुझे एक साथ ऐसी नजर आई जो सबसे अफजल नजर आती है, आला नजर आती है, अरफा नजर आती है, मौला नजर आती है। वो कहता है मैंने नबी का बचपना देखा, बचपना देखते देखते थका नहीं था कि नबी की जवानी मेरे सामने आ गई। वो कहता है कि मैंने नबी की जवानी को मुताला किया, स्टडी की, रीडिंग किया, देखा, पढ़ा, अभी वो खत्म ना हुआ कि हुजूर की आखिरी जिंदगी मेरे सामने आ गई। वो कहता है मैंने नबी की तबलीगी जिंदगी को देखा तो नबी बेमिसाल, मैंने नबी की असवाजी जिंदगी को देखा, खदीजा के साथ देखा वो भी बेमिसाल, आयशा के साथ देखा वो भी बेमिसाल, मैमूना के साथ देखा वो भी बेमिसाल, ज़ैनब के साथ में देखा वो भी बेमिसाल, उम्मे सलमा के साथ देखा वो भी बेमिसाल, उम्मे कुलसुम के साथ देखा वो भी बेमिसाल। मैंने नबी की जिंदगी को पढ़ना शुरू किया, मैंने ताइफ की जिंदगी को देखा, नबी पत्थर खा रहे हैं, आसमानों से फरिश्ते आ रहे हैं, लेकिन नबी उनको बद्दुआ नहीं देते, बल्कि नबी कहते हैं अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे कि ये तेरे नबी को पहचानते नहीं है। नबी शहबे अबी तालिब में 3 साल तक नबी के घर वालों का बाइकाट किया गया। मदारिजुन नबुव्वा जिल्द 2 शेख अब्दुल हक मौदूसी देलवी लिखते हैं, अल्लामा आदमी सीरत मुस्तफा में लिखते हैं, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी 8वीं जिल्द के अंदर मिस्कात शरीफ में मिरातुल मनाजी फी शरह मिस्कातुल मसाबी में लिखते हैं कि जब शहबे अबी तालिब में बाइकाट किया गया, कोई खानदाने कुरैश, कोई बनु हाशिम से रिश्ता नहीं करेगा, कोई इनको खाना नहीं खिलाएगा, कोई इनको पानी नहीं पिलाएगा। इतनी कठिन दुश्वारियों के बावजूद मेरे आका सलाम ने 3 साल के बाद में ये ऐलान किया कि तुमने जो लिटरेचर लिखा है, तुमने जो बोर्ड लिखा है कि मोहम्मद अरबी को जब तक ये कत्ल न कर दे कौम वाले, तब तक इनको इनके साथ में सिला रहमी न की जाए। मेरे आका कहते हैं खाने काबा में जाकर देखो, वो बोर्ड देखो, तुम्हारा कागज देखो, पूरा कागज खत्म हो गया, लेकिन जहाँ अल्लाह का नाम लिखा है वो अल्लाह का नाम आज भी मौजूद है, जहाँ रसूलुल्लाह का नाम लिखा है वो आज भी मौजूद है। 3 साल में अल्लामा शेख अब्दुल हक मौदूसी देलवी लिखते हैं कि जब खाने की जरूरत हजरत अब्दुल मुत्तलिब को या अबू तालिब को पेश आती थी, बनु हाशिम को पेश आती थी, पत्ते तोड़ तोड़ कर खाते थे, खाना नसीब नहीं होता था। ऐसे वक्त की जिंदगी को वो यहूदी पढ़ता है तो वो ये कहता है मैंने देख लिया जिसका आना बेमिसाल है, जिनका जाना बेमिसाल है, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी हयात भी बेहतर है, मेरी ममात भी बेहतर है। मैं ना आता तो तुमको जिंदगी ना मिलती, और मैं जाता नहीं तो सहाबा को चमकने का मौका ना मिलता, ताबईन को चमकने का मौका नहीं मिलता। तभी तो शायर ने कहा है उजाला जिसका है वो जहां में, वो मेरे आका की रोशनी है, उन्हीं के कदमों की बरकतों से ये जिंदगी आज जिंदगी है। अभी तो पहले के ताजदार ने कहा है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अगर ये वो जो को समझ जाते तो एतराज ना करते। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब आप कहेंगे यहूदी ने इंटरव्यू में कह दिया कि मैंने अफजलो आला इसलिए नबी को रखा है कि नबी का आना भी बेमिसाल है, नबी का जाना भी बेमिसाल है, नबी का उठना भी बेमिसाल है, नबी का बैठना भी बेमिसाल है, नबी का बोलना भी बेमिसाल है,
نبی کا چپ رہنا بھی بے مثال ہے، نبی کا کھانا بھی بے مثال ہے، نبی کا پینا بھی بے مثال ہے، نبی کا طرز تکلم بھی بے مثال ہے، نبی کا انداز بیان بھی بے مثال ہے، نبی کا خاموش رہنا بھی بے مثال ہے، نبی کا تبلیغ کرنا بھی بے مثال ہے، پتھر کھا کر دعا دینا بھی بے مثال ہے۔ تب جا کر اس نے کہا میں نے افضل اس لیے اپنی سوچی کے اندر نبی کو رکھا ہے، ارے ادھر یہودی بولا ہے اور ادھر بریلی کا امام، تاجدار اہل سنت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان اپنے قلم کو اٹھا کر اسی کی بات کو نقل کرتے ہوئے نظر آئے۔ ارے سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا بڑے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا جانے جا جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف اے بے تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ادھر حسان العرب نے منبر رسول پہ بیٹھ کر یہ کہا تھا لا یمکن السنا کما کان حق ہو بعد خدا بزرگ، تو ہی قصہ مختصر یا رسول اللہ آپ کی تاریخ کما حق ہو بیان نہیں کی جا سکتی، اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے خالق کائنات نے مالک ارض و سما نے اگر اپنی مخلوقات کے اندر اگر کسی کو افضل بنایا ہے تو وہ مصطفیٰ جانے رحمت کی ذات ہے۔ ادھر حسان العرب بول اٹھے لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد خدا بزرگ، تو ہی قصہ مختصر، اور ادھر بریلی کا رضا حسان الہند بن کر بول اٹھا لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ ارے اگر نبی کی عظمت کو دیکھنا ہے تو آپ اٹھائیں احادیث کریمہ کو، اب پتا چلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں اس روایت کو بیان کیا گیا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں جا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ علماء میلاد مناتے ہیں، جلوس کی قیادت کرتے ہیں، حالانکہ میں تو بمبئی کے جلوس میں آج تک کبھی شریک نہیں ہوا لیکن دیکھا ضرور ہے علماء قیادت بھی کرتے ہیں، پیچھے لوگ بھی چلتے ہیں، نعرہ بھی لگایا جاتا ہے، نبی کی آمد کا نعرہ لگایا جاتا ہے، نبی کی عظمت کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں اور یہ کہنے والے اپنے نہیں ہیں، ہمارے نہیں ہیں، بلکہ جن کے دل میں اگر کچھ جہالت آ گئی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں میلاد منانا قرآن میں دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، 40 سال کی قریب کی عمر ہے، غسل خانے میں ہیں، نہا رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہوا میں آسمان پہ اٹھا لیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ اٹھائے جا رہے تھے تو آپ کی داڑھی پاک سے غسل کا پانی ٹپک رہا تھا، آپ اونچے اٹھائے گئے، آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا وَمُبَشِّرًا، میں بشارت دیتا ہوں بِرَسُولٍ، ایک پیغمبر اعظم کی، ایک دین کے رہبر کی، ایک ہادی برحق کی، ایک رہنمائے اعظم کی، کون؟ یأتی من بعد اسمہ احمد۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب تھا کیا؟ ارے میں کہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 571 سال کے بعد میں میرے آقا تشریف لائے اور عیسیٰ پہلے ان کی آمد کی خبر بھی دے رہے ہیں اور ان کا نام بھی بتا رہے ہیں، یأتی من بعد اسمہ احمد۔ ارے زمین پر وہ محمد ہے، آسمانوں پر احمد ہے۔ یا محمد و احمد کا سنگم آیا تو ایک جملہ اعلیٰ حضرت کا مجھ کو یاد آیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب پہ آتا ہے جب نام جناب، منہ میں بھول جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے اے جاں بیتا اپنے ہی لب چوم لیا کرتے ہیں۔ ارے تم اپنے یاروں کا نام لیتے ہو، اپنے محبوبوں کا نام لیتے ہو، اپنے عاشقوں کا نام لیتے ہو تو لیتے ہوں گے۔ ابو لہب کی بیوی آئی تھی اور کہا تھا محمد کو میں مزمم کہتی ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں تو ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں، حمیدہ یحمدو سے محمد بنا ہے جس کا معنی تعریف کرنا ہے، توصیف کرنا ہے، اور ضم یضم باب نصر ینصر سے ضم یضم سے مزمم بنا ہے جس کا معنی برائی بیان کرنا ہے۔ وہ حضور کی برائی بیان کرنے کے لیے وہ ابو لہب کی بیوی کہتی ہے کہ وہ مزمم ہے، یعنی جن کی برائی کی جائے، جن کی برائی بیان کی جائے۔ حضرت ابوبکر بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو کوئی مزمم کہتا ہے، یا حبیب اللہ بڑی پریشانی ہوتی ہے جب آپ کی کوئی برائی بیان کرتا ہے۔ میرے آقا مسکرائے، یہ مسکرائے کہ جان سی گلیوں میں آ گئی۔ میرے آقا مسکرائے اور ارشاد فرمایا اے ابو بکر گھبرانا نہیں، وہ مجھ کو مزمم کہتی ہے اور اللہ نے مجھ کو محمد بنایا۔ محمد کا معنی کیا ہے؟
ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد کثیرا کثیرا، وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے، وہ ذات جس کی صبح و شام تعریف کی جائے۔ اب ایک پوائنٹ کی بات اور بتاؤں علماء کی موجودگی میں، اگر آج بھی کوئی نبی کی توہین کرے، کارٹون بنا کر، فلم بنا کر، نبی کو گالی دے کر، تو وہ کیا کہے گا؟ محمد نے ایسا کیا علیہ السلام، محمد نے ایسا کیا۔ ارے میں کہتا ہوں ظالم، تو محمد نام بھی لیتا ہے اور برائی بھی بیان کرتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ برائی بیان کر رہا ہو اور تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ محمد نے ایسا کیا۔ گویا کہ اللہ نے تیری زبان سے نام محمد لیوا کر یہ بتا دیا کہ اگر کوئی گستاخی بھی کرتا ہے تو اسے بھی میرے حبیب کی تعریف کرنی پڑے گی۔ پھر تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وجد میں ہو کے اے جان، لب پہ آقا ہے جب نام جناب، یعنی جب میرے آقا کا نام مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم لب پہ آتا ہے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ شہد کے بارے میں اللہ سورہ نحل کے اندر 14ویں پارے میں فرماتا ہے شفا رکھی گئی ہے بیماریوں سے اور یہ ہدی للناس ہے۔ اب اس کے بعد میں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت شہد نایاب، نایاب کہتے ہیں جو کبھی کبھی ملتا ہو، ایک ہے ڈائمنڈ جو ہر جگہ مل جاتا ہے اور ایک ہے نایاب ہیرا جو کہیں کہیں ملتا ہے۔ میرے آقا شہد تو پہلے ہی میٹھا ہوتا ہے، اس میں چاشنی ہوتی ہے، اس میں بہت قیمتیں ہوتی ہے، لیکن میرے آقا کا نام آتا ہے تو عام شہد نہیں آتا، شہد نایاب آ جاتا ہے، انوکھا شہد آ جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وجد میں ہو کے، یعنی وجد میں آ جائیں۔ کبھی کبھی کوئی شاعر اسلام اچھی نعت پڑھے، اچھی تقریر ہو تو آدمی بالکل وجد میں آ جاتا ہے، کیفیت کی سرور اور نقص کی محفل سج جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وجد میں ہو کے اے بے جان بیتاب، یہ جان بیتاب ہو جاتی ہے اور جان بیتاب ہو کر کیا کرتی ہے؟ تو میں پریکٹیکل بتاتا ہوں۔ ہم کہیں محمد تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محمد یعنی اپنے ہی لب چوم لیا کرتے ہیں، اوپر کا ہونٹ نیچے سے ملتا ہے اور نیچے کا ہونٹ اوپر سے ملتا ہے۔ اللہ نے جس کی شان یہ رکھی ہے اس کی شان کو کون گھٹا سکتا ہے؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا موسیٰ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا نبی۔ ارے یہ میلاد وہ ہے جو حضرت عیسیٰ جا رہے ہیں اور نبی کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ سورہ مریم ہے، وفاد کرام کی آخری میں توجہ چاہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَحُسِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُلْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ۔ اللہ فرماتا ہے اے مریم عیسیٰ کو لے کر جا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ جا، کھجور کو کھا لینا، ادھر تو کھجور کھائے گی، اللہ تجھے نبی عطا فرمائے گا۔ اب نبی عطا فرمایا تو اللہ نے فرمایا یہ نور کی بارش بھی کل بھی الحمدللہ، آج تو چھپر کے نیچے دیکھ رہے ہیں، کل میں نے کھڑے گام پونے کی سرزمین پہ اس سے تیز بارش میں 2 گھنٹہ بیان کیا الحمدللہ۔ مجمع بے حساب مجمع پیچھے تک ایک آدمی نہ اٹھ پایا اور اٹھے گا بھی کیسے جب نبی کی بات کی جائے۔ اور یہ تو علماء فرماتے ہیں بیچ میں بارش کا آ جانا یہ محفل کے قبول ہونے کی دلیل بن جایا کرتی ہے۔ یہ وہ بارش ہے جو نور کی برسات ہے، یہ وہ بارش ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اور یہ آقا کریم کا صدقہ ہے کہ مفتی اعظم فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے پان دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر کیا، یہ میلاد ہے یا نہیں ہے؟ اور حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی رب هب لي من الصالحین، مجھے نیک بیٹا عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے بردبار طاقت والا بیٹا نبی رسول پیغمبر ذبیح اللہ اسماعیل عطا فرمایا۔ ذرا بتاؤ اسماعیل کا ذکر قرآن میں آیا کہ نہیں آیا؟ آیا، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں۔ حضرت یحییٰ، آپ بڑی توجہ کے ساتھ
سنیے گا. حضرت عمران ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. یہ پورا واقعہ کبھی پوری تقریر میں بیان ہوگا. آج خلاصہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں میلاد کی عظمت پر. جب حضرت عمران جن کی بیوی کا نام حضرت ہنہ تھا, یہ کون تھی؟ حضرت مریم کے ابا ہیں حضرت عمران, حضرت مریم کی امی ہیں حضرت ہنہ. ان کے اولاد نہیں ہوتی تھی. حضرت ہنہ نے دعا مانگی, منت مانگی, اگر مجھے بیٹا دیا اللہ تو بیت المقدس کے لیے بیٹے کو قربان کر دوں گی. جب اللہ نے عطا فرمایا تو بیٹا تو نہیں ہوا, اللہ نے بیٹی عطا فرمائی. اور اللہ نے یہ کہہ کر بیٹی عطا فرمائی, اے میری بندی مریم, اے میری بندی ہنہ, مریم کو عام مت سمجھنا, ولیس ذکرک الانثی, یہ تو تیرے بیٹے کی طرح کام کرے گی. اب حضرت مریم جن کے خالہ زاد بھائی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام جو نبی بھی ہے, ان کی کفالت میں آئی. بیت المقدس کے قریب میں ایک محراب مریم, ایک حجرہ مریم بنایا گیا. اور جب حضرت زکریا حضرت مریم کے کلما دخل علیہ زکریا المحراب, جب جب حضرت عیسیٰ محراب مریم میں جایا کرتے تھے, وجد عندها رزقا, بے موسم کے پھل پاتے تھے. ممبئی والوں کو تو اتنا احساس نہیں ہوتا ہوگا کیونکہ ہر موسم میں یہاں ہر پھل مل جاتا ہے, لیکن راجستھان کے اندر, یو پی بہار کے اندر ہر موسم کا پھل موسم میں ملتا ہے. اگر بغیر موسم کے آم مل جائے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا. جب حضرت زکریا گئے, کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا, بے موسم کے پھل. اے مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم نے کہا قالت هو من عند اللہ, یہ تو میرے اللہ کی طرف سے آتا ہے, من جانب اللہ آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ چاہے تو بے حساب عطا فرمائے. حضرت زکریا نبی, توجہ بس تھوڑی سی گفتگو. حضرت زکریا نبی, حضرت مریم نبی نہیں بلکہ ولی. ایک ولیہ کی محراب میں حضرت زکریا نے دیکھا 98 سال کی میری بیوی کی عمر ہو گئی, 98. کتنے؟ 98, 98 سال کی, اور حضرت زکریا کو اولاد نہیں ہوتی تھی. آپ یہ مسئلہ بھی سن لیجئے, 9 سال سے کم کی بچی اولاد نہیں جنتی, اللہ ماشاءاللہ ایک دو ایسی ہو جو جنتے ہیں, کیونکہ 9 سال میں بچی بالغہ ہوتی ہے. اور 55 سال سے زیادہ کی عورت بچہ نہیں جنتی. کیوں؟ کیونکہ پھر حیض بند ہو جاتا ہے اور سن ایاس یعنی مایوسی کے دن شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ چاہے 100 سال کی عمر میں زکریا کو بیٹا عطا فرما دے. یہ میلاد ہے. اب حضرت زکریا نے سوچا بے موسم کے پھل آ سکتے ہیں تو 98 سال کی عمر میں بیٹا کیوں پیدا نہیں ہو سکتا؟ توجہ چاہوں گا, بڑا نقطہ عجیب نقطہ ہے. آپ نے کہا, عرض کیا مولا کی بارگاہ, مولا مجھے بیٹا عطا فرما. اللہ نے فرمایا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. اللہ فرماتا ہے اور میں نے ندا دی فرشتوں کو, اے میرے فرشتوں, اس سے پہلے کہ قائم یصلی فی المحراب, وہ محراب مریم میں کھڑے ہو کر بشارت مانگے اور بیٹا مانگے, ہاتھ نیچے جانے سے پہلے یحییٰ کی بشارت عطا کر دیجیے. کیا یہ یحییٰ کی میلاد نہیں ہے؟ مانگا کیا؟ توجہ آخر تک طالب علموں سے, مانگا کیا تھا؟ بیٹا. کیا مانگا تھا؟ بیٹا. اللہ فرماتا ہے وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. ارے یہ زکریا تو نے بیٹا مانگا تھا, میں نے سید بھی عطا کیا, میں نے حصور کا معنی پاک دامن بھی عطا کیا, وہ نبی میں نے نبی بھی عطا کیا, صالحین اور نیک بھی عطا کیا. ارے جب محراب مریم میں حضرت زکریا یحییٰ کا میلاد پڑھ سکتے ہیں تو پرہار کے مومن کالونی کے اندر ہم عاشقان رسول اپنے نبی کا میلاد کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ نبی کا میلاد پڑھو. ہم حضرت علامہ ظہور احمد اشرفی صاحب قبلہ ہماری جماعت کے, ہمارے گاؤں کے بہت اشرفی عالم تھے, بہت اچھے عالم تھے. وہ کہا کرتے تھے ترانے نبی کی ولادت کے گاؤ, لگے آگ نجدی کے سینے میں, اور نبی کا عشق مقدم ہے آدمی کے لیے, چراغ جیسے ضروری ہے روشنی کے لیے. اب کوئی کہے کتنا پڑھو گے تو میں نہیں کہتا, علماء کہیں گے امام نے کہہ دیا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم. پیدائش مولا کی تو 24 میں اعتراض کرے گا, ہم حشر تک پڑھیں گے. تو 25 میں اعتراض کرے گا, ہم حشر تک پڑھیں گے. ہم رہیں گے, ہم پڑھتے رہیں گے, ہم چلے جائیں گے, ہماری اولادیں پڑھے گی, ہماری اولادیں چلی جائیں گی, تو اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی اولادیں اولادیں اولادیں, اتنا نبی کا میلاد ہوگا کہ جملہ دیتا ہوں آگے سے پیچھے تک, جہاں 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 خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے.
ने तो इरशाद फरमा दिया है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ महबूब, आपकी आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। पता क्या चला, नबी 1500वें व्योम में विलादत में आ गए, लेकिन हम नबी को याद करते हैं। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। नबी पैदा हुए और पे हवली उम्मती कहकर हमको याद किया। नबी मेराज में गए, अत्ताहियात का तोहफा, सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतों का तोहफा, नमाजों का तोहफा लाकर हमको याद किया। और नबी ने ये बताया, मेरी मेराज ये है कि मैं खुदा को देखूं, और तुम्हारी मेराज ये है कि 5 टाइम की नमाज अदा करो। नबी जब इंतकाल किए, सहाबी कहते हैं हुजूर के होंठ जुम्बिश कर रहे हैं, हुजूर के होंठ हिल रहे हैं। मैंने कान लगाया, आवाज आ रही है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। आप जब जरा गौर कीजिए, जो नबी पैदा हो हमको याद करें गुनहगारों को, जो नबी मेराज में लामकाम में जाए हम गुनहगारों को याद करें, जो नबी विसाल फरमाए हमको याद करें। और हुजूर हदीस पाक में फरमाते हैं कि जो मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ता है तो उसके दुरूद को मैं खुद सुनता भी हूँ और पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ। नबी इंतकाल के बाद भी हमको याद करें, तो क्या हमारा हक नहीं है कि हम नबी को याद करें? नबी आला हजरत फरमाते हैं, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम नबी की याद, मीलाद हर तरीके से जायज तरीका शरीयत के दायरे में, और अगर आसान जुबान में कहूं, अगर जुलूस भी निकालना है, अगर मीलाद भी मनाना है, अगर कोई शरई बात भी आ गई है, तो अपने मन से फैसला न कीजिए, अपने इमाम, अपने मौज़िनीन, अपने नाइब इमाम और अपने उलमा को आगे करें। उनकी क़यादत में जब ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह उलमा तुम्हें शरई तकाज़ों से बाखबर करवाएंगे और तुम्हें गलत चीज़ों से बचाएंगे। ढोल है, तीजा है, बाजा है, तमाशा है, इसी तरीके से औरतों का उसमें आना है, या ऐसे नारे लगाना कि जिससे किसी गैर को तकलीफ पहुंचे, इन तमाम बातों की इस्लाम इजाजत नहीं देता। इसलिए जब आप जुलूस निकालेंगे अदब के साथ, अगर अमामा शरीफ हो बहुत अच्छी बात है, अगर अमामा शरीफ नहीं है अच्छी टोपी पहनिए और हुजूर के नाम पे दुरूद पढ़ते पढ़ते उलमा के पीछे पीछे नारा लगाते लगाते नीचे नजर करके चलिए, ताकि जब कौम तुम्हें देखे बॉम्बे की सरजमीन पर तो ये कहें 1500 साल के बाद में जब नबी के गुलामों का अदब का ये आलम है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजमत कितनी ऊंची रही होगी कि जिस नबी ने अखलाक का पैगाम दिया, तमीज का पैगाम दिया, किरदारो गुफ्तारो रफ्तार का पैगाम दिया। अगर वादा कर लिया तो 3 दिन तक खड़े रहे, अगर किसी ने कांटे बिछा दिए तो उनको दुआएं दी, अगर नबी के वालिदैन को बुरा भला कहा गया तो नबी ने दुआएं दी, अगर पीठ पे ऊंट की औजड़ी भी रखी गई नबी ने दुआएं दी, अगर मस्जिद नबवी के फर्श पर बुद्दू ने पेशाब कर दिया, तहावी शरीफ में अल्लामा तहावी फरमाते हैं नबी ने अपने हाथों से पेशाब को साफ किया और उसको समझाया, तबलीग की और उसको समझाया। अगर नबी के बिस्तर पर किसी ने पाखाना एक मर्तबा हुआ, एक आदमी ने छोटा था आ गया, खाना खिलाया हुजूर ने और रात में हुजूर के बिस्तर पे सो गया, पाखाना कर दिया, पेशाब कर दिया। मेरे आका ने डांटा नहीं बल्कि उसको तमीज सिखाई, उसको अखलाक बताया। वो ये कहता जा रहा है कि जब मैं आया था तो अखलाक वाला नहीं था और अब आपको देख रहा हूं तो अल्लाह ने मुझको साहिब अखलाक बना दिया है। ये नबी के अखलाक, नबी के किरदार, नबी की सीरत, नबी की जिंदगी कि जिसको अपनाना हर एक के लिए जरूरी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर दाढ़ी नहीं है तो दाढ़ी की नियत करें। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर कादरी अभी पुणे की सरजमीन पे 6 दिन पहले एक बयान के अंदर यही जुमला बोल रहा था कि मिलाद मनाओ, दाढ़ी ना रखो, ये हकीकी मिलाद नहीं है। ताजुल शरिया फरमाते हैं ना, लहद में ताजुल शरिया फरमाते हैं ना कि दागे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में। ये दागे इश्क़ नबी क्या है? दाढ़ी ही को दागे इश्क़ नबी कहते हैं। दागे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में, है चरागे लहद रोशनी के लिए। तो दाढ़ी रखो। एक शख्स खड़ा हुआ, रोने लगा और रोकर कहता है हजरत मैं आज से तौबा करता हूँ, मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। मैंने कहा मेरा यहाँ आना कामयाब हो गया, इसलिए कि अगर एक भी आदमी हमारे कहने पे नमाजी बन जाए, उलमा के कहने पे दाढ़ी रख ले, गाली गलौज छोड़ दे, किसी की चुगली गीबत करना छोड़ दे, किसी को बुरा भला कहना छोड़ दे, किसी को ऊंचा नीचा दिखाना छोड़ दे, मैं समझता हूँ हकीकी पैगाम वही लेके जाता है, हकीकी मोहब्बत उसी के दिल में है। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया। हम सब आदमी हैं, इब्ने आदम हैं, आदमी की औलाद, आदम की औलाद है। हमको आदमी कहा
کہا جاتا ہے ایک دوسرے کا ادب و احترام کیا جائے. الانسان مرتب الخطا والنسیان، آدمی غلطیوں کا اور خرابیوں کا اور بھول کا پتلا ہے، لیکن ہمیں غلطی اگر ہو جائے معاف کرنا چاہیے. اگر کبھی کوتاہی ہو جائے معافی مانگنی بھی چاہیے اور معاف کرنا بھی چاہیے. یہی میرے آقا کی میلاد ہم کو بتاتی ہے. اگر ایسے انداز میں ہم میلاد پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا، علماء کی زیارت کرنا، رات میں یہاں آ کر آرام کو چھوڑ کر بیٹھ جانا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کی اور آپ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے.